جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ثانيا التراكيب والقواعد. ضع الكلمات الآتية في مكانها المناسب في الجدول. درج ذیل الفاظ کو ان کے مناسب مقامات پر رکھیں. فی الجدول اس میں جدول میں یہ جو ٹیبل ہے اس ٹیبل میں یہ الفاظ ہیں ان کو رکھنا ہے. اور یہ 3 قسمیں ہیں، ایک حرف، ایک فعل اور ایک اسم. تو ان میں جو حروف ہے ان کو حرف کے خانے میں رکھنا ہے، جو فعل ہے اس کو یہ اس کالم میں، اور جو اسم ہے ان کو اس کالم میں. تو التمر یہ کس کالم میں جائے گا جاوید؟ اسم. الناس محمد اسعد. اسم. الى ذکی الدین. حرف. یفضل زبیر الدین. فعل. الماء سیدہ حفصہ. اسم. فی جاوید. حرف. من محمد اسعد. حرف. سافر زبیر الدین. فعل. اليوم ذکی الدین. اسم. ذهب سیدہ حفصہ. فعل. جد جاوید. اسم. ینام محمد اسعد. فعل. احمد زبیر الدین. اسم. لم ذکی الدین. حرف. موظف سیدہ حفصہ. اسم. قضاء جاوید. فعل. او محمد اسعد. حرف. احب زبیر الدین. فعل. علا ذکی الدین. حرف. صحیح. ذا علامت صحیح بجانب الجملہ الصحیحہ. صحیح جملے کے برابر میں صحیح کی علامت بنائے. و علامت خطا اور خطا کی علامت بنائے بجانب الجملۃ الخطأ غلط جملے کے برابر میں. آپ ذرا اپنا مائک آف کر لیں. زینب لا يحب الاکل. جاوید هل هذا صحیح؟ خطأ. محمد سافر غدا ان شاء اللہ. هل هذا صحیح محمد اسد؟ خطا. 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 سیدہ حفصہ آپ مائک آف کر لیں اگر ممکن ہو تو. جی جزاک اللہ. ماذا جاء ہارون. زبیر الدین هل هذا صحیح؟ خطا. بل متى جاء هارون. صحیح صحیح. زینب تحب الاکل. ذکی الدین صحیح ام خطا؟ صحیح. صحیح. محمد سيسافر غدا ان شاء اللہ. صحیح او صحیح. خطا؟ متى جاء هارون. صحیح. صحیح. صحح الاخطاء في الكلمات التي تحتها خط. انڈر لائن کلمات میں جو غلطی ہے اسے آپ صحیح کریں. صحیح کریں ان غلطیوں کو فی الکلماتی جو ان الفاظ میں ہیں التی تحتها خط جن کے نیچے لائن ہے، انڈر لائن ہے. یقرأ المدرس الصحیفۃ. جی جاوید. يقرأ المدرس الصحيفة. صحیح. ادرس من اليوم 6 حصص. زبیر الدین. الدروس من اليوم 16. نہیں اليوم نہیں ہے. جی اليوم. نہیں من کی جگہ جی. کوئی اور کیا کہتے ہیں آپ کو
حرف جر لانا ہے. جی ادرس یومی 6 حصص. جی ادرس فی الیومی صحیح. 6 حصص. یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں ایک دن میں 6 گھنٹے پڑھتا ہوں. سارہ جی تقرأ الکتاب قبل یومین. سارہ، یہ سیدہ حفصہ آپ اس کو صحیح کریں. سارہ ستقرأ الکتاب قبل یومین. جی سیدہ حفصہ. جی جی. یہ جس میں انڈر لائن جہاں ہے یہ غلط ہے. یہ انہوں نے پہلے بتا دیا یہ غلط ہے. آپ کو صحیح کرنا ہے. ستقرأ سارة الكتاب. اسم فعل پہلے لائے. نہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. آپ فعل پہلے لائیں یا اسم پہلے لائیں وہ سب برابر ہے. آپ جملے پر غور کریں. زبیر الدین کیا آئے گا؟ قرأت سارت قرأت الکتاب قبل یومین. جی یہ آئے گا نا. قبل یومین ہے تو ستقرأ کیسے ہوگا؟ 2 دن پہلے سارا کتاب پڑھے گی. مشرق و مغرب کو جمع کرنا ہے. یہ تو سارا قرأت الکتاب قبل یومین. سارا نے 2 دن پہلے کتاب پڑھی. جمیل صحیح. ثالثا المفردات. صل بین المفرد و جمعہ. مفرد اور اس کی جمع کو آپ جوڑیں. تو یہاں شیئن ہے، اس کی جمع کیا ہے؟ آپ جاوید آپ کیا کہتے ہیں لائن بنائیں. شیئن کی جمع کیا ہے؟ شیئن کی جمع اشیاء. طبیب کی جمع محمد اسد. طبیب کی جمع امراض. طبیب کی جمع اطباء. ہاں آپ کی باری نہیں ہے. علم کی جمع ذکی الدین. علم کی جمع ذکی الدین صحیح. بیت کی جمع زبیر الدین صحیح. خیمے کی جمع خیمہ کی جمع سیدہ حفصہ. سیدہ حفصہ خیمہ کی جمع جی محمد جاوید شیخ آپ بتائیں. جی صحیح. خیمہ کی جمع خیام. اچھا اور یہ اطباء کس نے بنا دی؟ مرض کی جمع جی ذکی الدین. دوا کی جمع ذکی. سوق کی جمع صحیح. تو اب اس عنکبوت کو آپ واپس لے لیں. جی عنکبوت واپس لے لیں اپنے، ورنہ یہ ہمارے ساتھ ساتھ چلیں گے. ضع الکلمات الآتیہ تحت العنوان المناسب. درج ذیل کلمات کو مناسب عنوان کے نیچے آپ رکھیے. یہ 2 عنوان ہیں. العنایت، آپ مائک آف کر لیں اگر ابھی بولنا نہ ہو تو. العنایت بالصحہ اور دوسرا عنوان ہے الترویح عن النفس. تو جیسے العنایت بالصحہ کے نیچے ادویہ کو انہوں نے لکھا ہے، الترویح عن النفس کے نیچے خیام کو انہوں نے لکھا ہے. تو اطباء یہ کس کے نیچے آئے گا؟ جاوید آپ کا ہی مائک آن ہے، آپ ہی پہلے بتا دیں.
جی جی اطب اطبا جی عطیہ کے نیچے آئے گا. ہاں نہیں العنایہ بالصحہ بولیں آپ، یہ العنایہ بالصحہ اس عنوان کے تحت آئے گا یہ اطبا. ٹھیک. العاب محمد اسعد العاب التربيح عن النفس. صحیح. اسنان ذکی الدین العناية بالصحة. صحیح. حمیہ زبیر الدین الترغيب عن النفس. حمیہ الترویح عن النفس. حمیہ ما معنى الحمیہ؟ حمیہ جی سیدہ حفصہ آپ بتا سکتے ہیں؟ جاوید حمية الترويح عن النفس. جاوید العنایہ بالصحہ کے تحت آئے صحیح. ہمیا حمیہ کے معنی کیا ہیں جاوید؟ پرہیز. جی. الدسم محمد اسعد الدسم العناية بالصحة. جوالة ذکی الدین التربيح عن النفس. عطلة زبیر الدین الترغيب عن النفس. الامراض سیدہ حفصہ العناية بالصحة. صحیح. خیام جاوید التربیح عن النفس. سفر محمد اسعد التربيح عن النفس. ادویہ ذکی الدین العناية بالصحة. طبیب محمد زبیر الدین العناية بالصحة. لعب سیدہ حفصہ الترويح عن النفس. صحیح. ہوايہ جاوید التربیح عن النفس. صحیح. رابعا الکتابہ. یہ لائنیں کسی کی ذرا رہ گئی ہیں، واپس لے لیں. الکتابہ رتب الکلمات لتصبح جملا. ان کلمات کو آپ ترتیب سے لکھیں تاکہ یہ جملے بن جائیں. علی الاطلاء الابواب. جی جاوید بول دینا ہوتا بھائی صاحب. ہاں بول دیجئے. العطلۃ علی الابواب. صحیح. کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ چھٹی دروازوں پر ہے، یا چھٹی اب قریب ہے، چھٹیاں قریب ہیں. قریب کو بتانے کے لیے علی الابواب بولتے ہیں. کسی بھی چیز کے قریب ہونے کو بتانے کے لیے الابواب کہتے ہیں. جیسے کہیں الصیف علی الابواب، گرمی قریب ہے. جی سیدہ حفصہ یہ جو اگلا جملہ ہے وہ آپ اس کو ترتیب دیں. جی هل صحیح صحیح. هل كلها عمل حياتك؟ نہیں تھوڑا غلط ہوا یہ، پھر دوبارہ سوچیں. هل حياتك كلها عمل؟ صحیح. هل حیاتک کلھا عمل، کیا آپ کی پوری زندگی کام ہی کام ہے؟ صحیح، یعنی بہت بزی رہتے ہو. صحیح. جی ذکی الدین هل تقدم الطب كثيرا؟ صحیح. محمد اسعد مريم سمينة جدا. صحیح. محمد زبیر الدین أشعر بآلام شديدة. صحیح. جی بہت اچھا. الوحدۃ الثالثہ تیسرا وحدہ، تیسرا یونٹ. الحیات الزوجیہ ازدواجی زندگی. الحیات الزوجیہ ازدواجی زندگی، میرٹل لائف شاید کچھ ایسا ہی بولتے ہیں. تو ازدواجی زندگی یعنی شادی شدہ زندگی جسے کہتے ہیں آپ بالکل سادی اردو میں. علیک بذات الدین، اس سبق اس کا عنوان ہے علیک بذات الدین. یعنی اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اے اختر
ذات الدین او الزم ذات الدین او احرص على ذات الدین. علیکہ مانا لازم علیکہ بذات الدین، تمہارے پر ضروری ہے کہ دین دار کو اختیار کرو. یہ ابھی آگے سمجھ میں آئے گا، سمجھ میں بھی آ گیا ہوگا، آپ لوگ نے سب کچھ پڑھ رکھا ہے. یعنی اگر رشتے میں انتخاب کرنا ہو، لڑکے کا انتخاب کرنا ہو یا لڑکی کا انتخاب کرنا ہو، تو ہمیں کن کن چیزوں کو دیکھنا چاہیے، کون کون سی کوالٹی دیکھنی چاہیے کہ لڑکے میں کیا کوالٹی ہو یا لڑکی میں کیا کوالٹی ہو. تو یہ عنوان قائم کیا ہے بذات الدین، کہ دین دار کو لازم پکڑیں، دین داری کو آپ ترجیح دیں. جی تقدم، کوئی صاحب پڑھیں. محمد اسد پڑھیے. بسم الله الرحمن الرحيم. الأم: أنت قلق يا ولدي، ماذا بك؟ بلال: أريد الزواج يا أمي ولا أجد الفتاة المناسبة. الأم: هذه ليست مشكلة، هناك فتيات كثيرات مناسبات للزواج. بلال: هل تعرفين واحدة مناسبة؟ الأم: فاطمة بنت صالح. بلال: هذه غير مناسبة، إنها فقيرة لا مال لها. الأم: ما رأيك في زينب بنت عبد الله؟ بلال: نعم، هي من أسرة غنية، ولكني سمعت أنها غير جميلة. الأم: هناك هدى بنت عبد العزيز. بلال: سمعت أنها ذات مال وجمال، ولكني أريد الحسب والنسب. الأم: تريد المال والجمال والحسب والنسب، هذه لا تحقق السعادة. بلال: ما الذي يحقق السعادة إذن؟ الأم: إذا أردت السعادة فعليك بذات الدين. بلال: ذات الدين، أحسنت يا أمي، هذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم، فاظفر بذات الدين تربت يداك. صحیح. تو یہ اس کا عنوان تھا علیکہ بذات الدین. علیکہ بذات الدین، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کے لیے ضروری ہے کہ دیندار کو آپ اختیار کریں. علیکہ ای لازم علیکہ، واجب علیکہ، اس سے پہلے کچھ بھی آپ محذوف مان سکتے ہیں. علیکہ کی جو تعبیر ہوتی ہے یہ بہت ہی تاکید کے ساتھ کسی معنی کو بیان کرنے کے لیے اور وجوب کے معنی کو بیان کرنے کے لیے، ضروری ہونے کو بیان کرنے کے لیے یہ تعبیر آتی ہے. خیر. الام، والدہ کہتی ہیں انت قلق یا ولدی، آپ پریشان ہو اے میرے بیٹے، اے میرے بچے. قلقن کے معنی پریشان، جیسے اردو میں بولتے نا کہ میں پریشان ہوں، تو کہیں گے انا قلق. لماذا انت قلق، آپ کیوں پریشان ہو؟ هل هو قلق، کیا وہ پریشان ہے؟ قلق یہ صفت کا صیغہ ہے. قلق جیسے فارح ہے، اسی طرح سے قلق ہے، صفت کا صیغہ ہے یہ. تو انت قلق یا ولدی، آپ پریشان ہوئے میرے بچے. ماذا بک، کیا ہوا؟ ماذا بک، کیا ہوا؟ ٹھیک ہے. بلال: اريد الزواج یا امی، والدہ امی میں زواج، شادی کرنا چاہتا ہوں. اريد، اراد یرید ارادتاً، میں چاہتا ہوں، الزواج شادی، یعنی شادی کرنا چاہتا ہوں. ولا اجد الفتاة المناسبۃ، لیکن کوئی مناسب لڑکی نہیں مل رہی ہے. ولا اجد، لیکن مجھے نہیں مل رہی ہے. وجد یجد وجوداً، پانا، ملنا، میں نہیں پا سک رہا ہوں، مجھے نہیں مل رہی ہے. الفتاة المناسبۃ، مناسب لڑکی. فتاة کے معنی ہے یعنی جوان لڑکی کو فتاة کہتے ہیں. جیسے جوان لڑکے کو فتح کہتے ہیں، فتح، تو جوان لڑکے کو فتاة کہتے ہیں. ولا اجد الفتاة المناسبۃ، مجھے کوئی مناسب لڑکی نہیں مل رہی ہے. الام: هذه ليست مشکلہ، والدہ کہتی ہیں یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے. هذه ليست مشکلہ، یہ کوئی مشکل نہیں ہے، یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ کوئی پرابلم نہیں ہے، یہ کوئی پریشانی نہیں ہے. کچھ بھی ترجمہ کر سکتے ہیں آپ اس کا. هذه ليست مشکلہ، یہ کوئی پرابلم نہیں ہے. هناك فتيات كثيرات مناسبات للزواج،
شادی کے لیے بہت سی مناسب لڑکیاں ہیں. یہ جب یہ جو نکرہ لاتے ہیں تو یہ ہونا کا استعمال کرتے ہیں. ہونا کا فتیات، جیسے کہ ہونا کا اساتذۃ فی الجامعہ، ہونا کا طلاب فی الجامعہ، ہونا کا سیارات فی الطریق. تو ہونا کا فتیات کثیرات بھی کہہ سکتے ہیں، اس کو کثیرات بھی کہہ سکتے ہیں. ہونا کا فتیات کثیرات مناسبات للزواج، شادی کے لیے بہت سی لڑکیاں مناسب ہیں. بلال، لڑکے کا نام ہے هل تعرفین، عرف یعرف، هل تعرفین واحدة مناسبة، هل تعرفین، تعرفین جو ہے یہ واحد مؤنث حاضر کا صیغہ ہے. کیا آپ جانتی ہیں کسی ایک مناسب لڑکی کو؟ واحدة مناسبة مؤنث ہے یہ، یعنی لڑکی. کیا آپ کسی ایک مناسب لڑکی کو جانتی ہیں؟ تو عرف یعرف کے معنی جاننا، پہچاننا. الام فاطمہ بنت صالح، فاطمہ بنت صالح جو ہے مناسب لڑکی ہے. بلال، هذه غیر مناسبہ، یہ مناسب نہیں ہے، یہ لڑکی مناسب نہیں ہے. انها فقیرہ، وہ غریب ہے. لا مال لها، اس کے پاس دولت نہیں ہے. الام لا مال لها، کوئی مال نہیں ہے اس کے لیے، اس کے پاس، یعنی اس کے پاس دولت نہیں ہے. انها فقیرۃ، وہ غریب ہے. الام، والدہ پھر کہتی ہے ما رأیک فی زینب بنت عبد اللہ، زینب جو ہے یہ غیر منصرف ہے، اس لیے اس کے اوپر زبر آ رہا ہے فی کے باوجود. والدہ کہتی ما رأیک، زینب بنت عبداللہ کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ بلال، نعم ہی من اسرت غنیہ، وہ ایک مالدار فیملی سے ہے، وہ ایک مالدار فیملی سے ہے، دولت مند فیملی سے ہے. ولیکنی سمعت انہا غیر جمیلہ، لیکن میں نے سنا ہے کہ وہ خوبصورت نہیں ہے. ولیکنی سمعت، لیکن میں نے سنا ہے، انہا غیر جمیلہ، کہ وہ خوبصورت نہیں ہے. الام ہونا کا ہدا بنت عبد العزیز، ہدا بنت عبد العزیز بھی ہے، اس کا ترجمہ کریں گے ہدا بنت عبد العزیز بھی ہے. ان کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ بلال، سمعت انہا ذات مال و جمال، میں نے سنا ہے کہ وہ مالدار بھی ہیں اور خوبصورت بھی ہیں. مولانا یہ جو ذاتو ہے یہ صفت کے لیے آتا ہے، اس کے بعد جو مضاف الیہ ہوتا ہے اس کو صفت بنا دیتا ہے یہ اپنے ما قبل کی. انہا ذات مال، وہ مالدار ہے. کہیں گے انہو ذو مال، تو مذکر کے لیے ذو آتا ہے اور مؤنث کے لیے ذاتو آتا ہے. انہو ذو مال، انہو ذو علم، وہ علم والا ہے، وہ عالم ہے. تو انہا ذات مال و جمال، وہ مالدار اور خوبصورت ہے. ولیکنی ارید الحسب والنسب، لیکن مجھے حسب نسب بھی چاہیے، یعنی اچھا خاندان بھی ہونا چاہیے، اچھا کیا کہتے ہیں وہ ذات بھی اچھی ہونی چاہیے. ولیکنی ارید الحسب والنسب، لیکن مجھے حسب نسب بھی چاہیے. الام، والدہ کہتی ہیں ترید المال والجمال والحسب والنسب هذه لا تحقق السعادة، تمہیں مال، خوبصورتی، حسب اور نسب چاہیے، یہ چیزیں خوشحالی نہیں لا سکتی. مولانا صاحب اس پہ کیا کہتے ہیں، غور کریں آپ. یہ هذه لا تحقق السعادة، سعادہ کے معنی خوشحالی، خوشی، سکون، یعنی دنیا کا یا آخرت کا جو ہے مطلب اچھی طرح سے گزرنا، اس کو سعادت کہتے ہیں. نیک بختی جسے آپ کہتے ہیں اردو میں، نیک بختی اس کا ترجمہ کرتے ہیں. یہ جو ہے حقق یحقق تحقیق، اس کے معنی آتا ہے بروئے کار لانا، اس کے معنی ہوتے ہیں وجود پذیر کرنا، اس کے معنی ہوتے ہیں منصہ شہود پر کسی چیز کو لانا، اس کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کو عالم وجود میں لانا، یعنی کوئی چیز نہیں ہے تو اس کو وجود میں لانا. جیسے ہم کہتے ہیں کہ آپ کی جو ہے آرزو یہ انشاءاللہ پوری ہو جائے گی، تو ہم کہیں گے کہ سوف تتحقق امنیتک باذن اللہ،
سوف تتحقق امنیتک باذن اللہ، آپ کی یہ تمنا اللہ کے حکم سے ضرور پوری ہوگی. تو حقق یحقق تحقیق آپ کہیں باب تفعیل سے، یتحقق یتحقق تحقق کہیں باب تفاعل سے. تھوڑا لازم اور متعدی کا فرق ہوگا لیکن معنی سیم ہے، یعنی کسی چیز کا عدم سے وجود میں آنا، کسی چیز کا جو ہے بروئے کار ہونا، کسی چیز کا ظاہر ہونا، کسی چیز کا وجود میں